غسیل الملائکہ، فرشتے جنہیں غسل دینے آئے۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ کچھ نفوس قدسیہ ایسے بھی گزرے ہیں جن کی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس قدر سچی تھی کہ انہوں نے دنیا کی ہر آسائش کو ٹھکرا کر شہادت کو گلے لگایا، اور جنہیں خود آسمانوں کے فرشتوں نے غسل دیا۔ یہ داستان ہے اس عظیم صحابی کی جس نے اپنی شب عروسی کو قربان کر کے جہاد کا راستہ چنا اور میدان احد میں اپنی جان دے کر غسیل الملائکہ کا لازوال لقب پایا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہیروز، جہاں ہم آپ کو ملاتے ہیں تاریخ کے ان عظیم سپوتوں سے جن کی زندگیاں جرت، ایمان اور بے مثال قربانی کی مثال ہیں۔ آج کی کہانی ایک ایسے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جن کی قربانی کی مثال ڈھونڈنا ناممکن ہے۔ ان کی داستان شہادت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور جذبہ جہاد کا ایسا عظیم باب ہے جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ آج کی کہانی ہے حضرت حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ عنہ کی، جو غسیل الملائکہ کہلائے۔ سن 3 ہجری کا وقت تھا جب مدینہ منورہ میں خوشیاں بکھری ہوئی تھیں۔ انہی خوشیوں کے درمیان ایک نوجوان، دلیر اور نیک مزاج صحابی حضرت حنظلہ بن ابی عامر رضی اللہ عنہ کا نکاح ہو رہا تھا۔ ان کی دلہن تھیں حضرت جمیلہ بنت عبداللہ بن ابی ابن سلول۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ حضرت جمیلہ کے والد عبداللہ بن ابی مدینہ کا رئیس المنافقین تھا، مگر خود حضرت جمیلہ رضی اللہ عنہ ایک سچی مومنہ تھیں جن کا ایمان اور تقوی مثالی تھا۔ غزوہ احد سے صرف ایک رات قبل حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ اپنی نئی نویلی دلہن کے ساتھ شب عروسی یعنی پہلی رات گزار رہے تھے۔ یہ محبت، سکون اور نئی زندگی کے آغاز کا حسین لمحہ تھا۔ دونوں خوش تھے، نئے خواب بن رہے تھے کہ ان کی زندگی اب سکون اور راحت سے گزرے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک اور امتحان اور ایک اور عظیم مقام طے کر رکھا تھا۔ فجر کے قریب ابھی رات کا اندھیرا پوری طرح چھٹا نہیں تھا کہ مدینہ منورہ کی فضا میں ایک گونج سنائی دی۔ یہ گونج تھی جہاد کی پکار کی۔ غزوہ احد کے لیے مسلمانوں میں جنگ کا اعلان کر دیا گیا تھا، کیونکہ قریش کا لشکر مدینہ کے دروازے پر پہنچ چکا تھا۔ جو ہی حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے کانوں میں جہاد کا اعلان پڑا، ان کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جذبہ جہاد اس قدر غالب آیا کہ انہوں نے ایک لمحے کی بھی تاخیر کو گوارا نہیں کیا۔ دنیا کی محبت، نئی شادی کی خوشی اور بستر کی راحت، یہ سب کچھ ان کے لیے بے معنی ہو گیا۔ وہ اس تیزی اور بے تابی سے اپنے بستر سے اٹھے کہ ان کے پاس غسل جنابت کرنے کا وقت بھی نہیں رہا۔ جذبہ جہاد اس قدر بڑھا ہوا تھا کہ کسی اور چیز کا خیال بھی نہ آیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ دلہن نے انہیں ایک رات مزید ٹھہرنے کی خواہش کا اظہار کیا، مگر آپ نے فرمایا، اے میری رفیق حیات، مجھے جانے سے کیوں روک رہی ہو؟ اگر اللہ نے چاہا اور جہاد سے صحیح سلامت واپس لوٹ آیا تو زندگی کے بقیہ دن اکٹھے گزار لیں گے، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کے حضور ملاقات ہوگی۔ یہ الفاظ کہہ کر آپ نے اسی حالت جنابت میں اپنی تلوار سنبھالی اور میدان احد کی طرف دوڑ پڑے۔ دنیا کی کوئی چیز ان کے قدموں کو روک نہ سکی۔ حضرت حنظلہ میدان احد میں پہنچے اور مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو گئے، جہاں پہلے ہی جنگ عروج پر تھی۔ انہوں نے انتہائی شجاعت اور بہادری سے کفار کا مقابلہ کیا۔ ان کا جذبہ ایمانی ان کی ہر ضرب میں نمایاں تھا۔ جنگ کے دوران انہوں نے کفار کے سردار ابو سفیان بن حرب، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان پر حملہ کر دیا۔ حضرت حنظلہ اس قدر بے جگری سے لڑ رہے تھے کہ وہ ابو سفیان کو قتل کرنے کے بہت قریب پہنچ گئے تھے۔ ابو سفیان ان کے حملے سے گھبرا گیا اور اپنی جان بچانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے، مشرکین کے ایک سپاہی شداد بن الاسود، جو ابن شعوب کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، نے غفلت میں آپ پر پیچھے سے نیزے سے حملہ کر دیا۔ نیزہ آپ کے جسم میں پیوست ہو گیا اور اس حملے کے نتیجے میں آپ وہیں میدان احد میں شہید ہو گئے۔ جنگ احد ختم ہونے کے بعد جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میدان میں شہداء کی لاشیں تلاش کر رہے تھے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہو کر ایک انتہائی حیران کن اور ایمان افروز بات کہی، تمہارے ساتھی حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ صحابہ کرام حیران رہ گئے، آخر اس کا کیا مطلب تھا؟ شہید تو غسل کے بغیر ہی دفنائے جاتے ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت حنزلہ کے اہل خانہ سے دریافت کیا گیا کہ ان کا کیا معاملہ تھا۔ ان کی اہلیہ حضرت جمیلہ رضی اللہ عنہا نے اشک بار آنکھوں سے بتایا کہ جب جہاد کی پکار سنی تو وہ حالت جنابت میں تھے اور شدت محبت اور جوش میں اسی حالت میں نکل کھڑے ہوئے۔ انہیں غسل کا موقع نہیں مل سکا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی وجہ ہے کہ اسے فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ جب صحابہ کرام نے حضرت حنزلہ کے جسم کو دیکھا تو پانی کے قطرات موتیوں کی طرح ان کے بالوں اور جسم سے ٹپک رہے تھے۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جس نے تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو حیران زدہ کر دیا اور ان کے ایمان کو مزید پختہ کر دیا۔ حضرت حنزلہ بن ابی عامر رضی اللہ عنہ کی یہ شہادت اطاعت رسول اللہ اور رسول سے بے مثال محبت اور ایثار و قربانی کی ایسی اعلیٰ مثال ہے کہ انہیں رہتی دنیا تک غسیل الملائکہ کے معزز لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی داستان ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ایمان سچا ہو تو دنیا کی کوئی کشش، کوئی راحت اور کوئی رشتہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے روک نہیں سکتا۔ حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ نے اپنی عملی زندگی سے ثابت کر دیا کہ جان سے زیادہ قیمتی ایمان ہے اور دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہنا ہے۔ حضرت حنزلہ بن ابی عامر رضی اللہ عنہ کی یہ داستان شہادت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت اتنی سچی اور شدید ہو تو رب کائنات خود اپنے محبوب بندے کی عزت بڑھا کر اپنے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ اگر آپ کو حضرت حنزلہ کی غزوہ احد میں یہ شاندار اور ایمان افروز داستان پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید ایسی ہی دل کو چھو لینے والی اور متاثر کرنے والی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو ہیروز کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو حضرت حنزلہ کی کون سی قربانی سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے۔ یہ ہے اردو ہیروز، جرت، حکمت اور کامیابی کی آواز۔